اپنی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں عوام پر ریلیف کے دروازے بند 3500 یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کر دیا گیا 12,000 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین فارغ لاہور کے 100 سے زائد سٹوروں پر سامان کی پیکنگ سامان متعلقہ کمپنیوں اور کچھ ویئر ہاؤسز میں منتقل ہوگا لاکھوں خاندان سستی گھریلو اشیاء کی سہولت سے محروم ہو گئے شہریوں کے لیے ریلیف کے دروازے بند یوٹیلیٹی سٹوروں کو تالے لگ گئے لاہور کے 100 یوٹیلیٹی سٹورز میں ملک بھر کے 3500 سے زائد یوٹیلیٹی سٹوروں کو مستقل بنیادوں پر بند کر دیا گیا کانٹریکٹ ڈیلی ویجز اور مستقل 12,000 سے زائد ملازمین نوکری سے فارغ ہو گئے لاکھوں خاندانوں کے سستے راشن کا ذریعہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا سستی چیزیں مل جایا کرتی تھی بازار کی نسبت تو اب تو وہ بھی بند ہو چکے ہیں تو غریب عوام کہاں جائے گی آگے ہی پریشان ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ ریلیف تھا وہ بھی ختم ہو گیا پہلے تو چلیں پھر بھی کوئی سستی چیز مل ہی جاتی تھی چاہے رمضان میں ملتی تھی لیکن اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کے فارغ ہونے والے مستقل ملازمین کو سیپریشن پیکج دیا جائے گا لیکن کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو خالی ہاتھ گھر جانا پڑے گا خالی ہاتھ وہ غربا بھی جائیں گے جو یوٹیلیٹی سٹور سے سستا راشن خریدتے تھے غریب عوام یوٹیلیٹی سٹور کا رخ کرتی تھی تاکہ اپنی چیزیں اچھے اور سستے داموں لے سکیں تو حکومت کے اس اقدام کی وجہ سے اب غریب عوام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یوٹیلیٹی سٹوروں کا عملہ سامان کی پیکنگ کرنے میں مصروف رہا شہریوں نے کہا غربت ختم کرنے کے دعوے داروں نے یوٹیلیٹی سٹوروں کو ختم کر کے غریب مکاؤ مہم کا آغاز کر دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالعزیز سٹی 42 عوام کے لیے ریلیف ختم یوٹیلیٹی سٹورز کو تالے لگ گئے چیئرمین اور پاکستان ورکرز الائنس ملک سلیم کہتے ہیں حکومت مزدور پر ظلم ڈھا رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں کرپشن تھی تو احتساب کرتے بند کرنے کا کیا جواز تھا حکومت نے بہت زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ کہ یوٹیلیٹی سٹور ایک ایسا ادارہ تھا جو خود کماتا تھا اور خود اپنی سیلری جو ہے خود جنریٹ کرتا تھا اور اس میں 12,000 خاندان نہیں بلکہ جو وینڈر اور جو مزدور تھے تقریباً یہ 1 لاکھ کے قریب تقریباً خاندان بنتا ہے جس کو فرق پڑا ہے یوٹیلیٹی سٹور پہ پہلے تو سبسڈی چلتی تھی تو سبسڈی انہوں نے بند کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹوٹل جو ہے نا پرچیز بھی ہماری بند کر دی سبسڈی کی وجہ سے جو کسٹمر جو ہے نا وہ کم ہو گیا اور انہوں نے ہماری پرچیز بھی بند کر دی گورنمنٹ کا موقف تھا کہ جی یہاں کرپشن ہے اور یہ ناقص چیزیں ہیں اور یہ بالکل غلط تھا اگر کرپشن تھی تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب کرتے اور ان کو پکڑتے گورنمنٹ تو خود کر سکتی ہے نا تو لیکن یہ مزدوروں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے روک سکو تو روک لو مافیا حکومت کے سامنے ڈٹ گیا لاہور میں چینی 200 روپے کلو فروخت 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 9,050 سے 9,150 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے شہر میں گراں فروشوں کا راج انتظامیہ چینی مافیا کے سامنے بے بس چینی کے ذخیرہ اندوزوں اور سٹہ بازوں کے خلاف حکومتی ایکشن کے اعلانات کے باوجود اوپن مارکیٹ میں چینی سستی نہ ہو سکی چینی بدستور پرچون میں 190 سے 200 روپے کلو تک بک رہی ہے وفاقی حکومت کے اعلانات کے باوجود چینی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 9,050 سے 9,150 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ہول سیل میں چینی کی قیمت 183 روپے کلو ہے اور پرچون میں 190 سے 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے واضح رہے کہ ایکسپورٹ کی اجازت کے بعد چینی کی قیمت 140 سے بڑھتی 190 روپے کلو تک پہنچ گئی تھی اور تب سے چینی سستی نہیں ہو سکی اب حکومت 5 لاکھ میٹرک چینی امپورٹ کر کے قیمت کم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے شہریوں نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے چینی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے اب یہاں پر بات کریں گے سونے کی قیمتوں کے حوالے سے سونے کی قیمت میں 800 روپے اضافہ 24 کیرات فی تولہ سونا 3,59,400 روپے کا ہو گیا 22 کیرات فی تولہ سونا 3,29,450 روپے میں فروخت ہوا 21 کیرات فی تولہ سونا 3,14,475 روپے پر پہنچ گیا ہے سونے کی قیمت میں 800 روپے اضافہ ہو گیا 24 کیرات فی تولہ سونا 3,59,400 روپے کا ہو گیا 22 کیرات فی تولہ سونا 3,29,450 روپے میں فروخت ہوا جبکہ 21 کیرات فی تولہ سونا 3,14,475 روپے پر پہنچ گیا ہے
اب یہاں پر بات کریں گے مانسون کے 2 سپیل 10 جانے لے گئے. چھتیں گرنے کے واقعات میں 18 افراد زخمی ہوئے. 25 جون سے 3 جولائی تک طوفانی بارشیں ہوئیں. 5 افراد کی جان گئی، 4 زخمی ہوئے. 5 سے 10 جولائی تک مانسون کا دوسرا سپیل 5 افراد کی موت کی وجہ بنا. 14 افراد زخمی ہوئے. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا تیسرا سپیل آج سے 17 جولائی تک جاری رہے گا. شہر میں ہلکے ہلکے بادلوں کے ڈیرے برقرار ہیں. درجہ حرارت بھی نیچے آ گیا. شہر کا درجہ حرارت 34 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا تیسرا سپیل آج سے شروع ہوگا جو کہ 17 جولائی تک جاری رہے گا. میڈیا میں نے رواں سال مانسون بارشوں کے حالیہ اثرات، اموات، زخمیوں اور متاثرہ گھروں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق لاہور میں مانسون کے پہلے سپیل 25 جون سے 3 جولائی تک طوفانی بارشوں کے دوران 5 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہوئے. دوسرے سپیل 5 جولائی سے 10 جولائی تک 5 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 14 زخمی ہوئے. رپورٹ کے مطابق رواں سال اب تک لاہور سمیت پنجاب بھر میں 39 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جن میں 20 بچے، 5 خواتین اور 14 مرد شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق بیشتر اموات خستہ حال عمارتوں اور چھتوں کے گرنے کے باعث ہوئیں. آسمانی بجلی گرنے سے 3، کرنٹ لگنے سے 8 جبکہ نہاتے ہوئے ڈوبنے سے 8 اموات رپورٹ ہوئیں. بجلی صارفین ہو جائیں خبردار. 1 سے زائد سنگل میٹر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. پی پی ایم سی نے لیسکو اور دیگر تقسیم کار کمپنیوں سے میٹرز کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. 14 جولائی تک تمام کمپنیوں سے ریکارڈ طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. قوانین کے تحت نصب میٹرز پر کارروائی نہیں کی جائے گی. خبردار ہوشیار، نیپرا قوانین کے تحت سنگل فیز میٹر نہ لگوانے والے شہریوں کے خلاف کارروائی ہوگی. وفاقی حکومت نے 1 سے زائد میٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا. پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی نے لیسکو سمیت تمام کمپنیوں سے ایک گھر پر نصب سنگل فیز میٹرز کی تعداد کا ریکارڈ طلب کرنے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا. پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی نے 14 جولائی تک تمام کمپنیوں سے ریکارڈ طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق کمپنیوں کی جانب سے نصب میٹرز کی تعداد اور صارفین کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا. ریکارڈ کے تحت وفاقی حکومت مزید کارروائی کرنے کا فیصلہ کرے گی. واضح رہے کہ پڑتال کے ذریعے زیادہ میٹرز کو پروٹیکٹیو کیٹیگری کے لیے نصب کرنے کی نشاندہی ہو سکے گی جس کے بعد پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے لیے نصب ہونے والے میٹرز پر نیپرا قوانین کے تحت کارروائی کی جا سکے گی. تاہم نیپرا قوانین کے تحت نصب میٹرز پر کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جا سکے گی. اب موٹر سائیکل کا بھی فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا. ٹیسٹنگ کے بعد موٹر سائیکل کا 1 سال کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہوگا. پنجاب کابینہ نے قانون میں ترمیم کر لی. شہریوں کے لیے اہم خبر، پرائیویٹ گاڑیوں کے بعد اب موٹر سائیکل کا فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا. موٹر سائیکل کی ٹیسٹنگ کے بعد 1 سال کا فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا. پنجاب کابینہ نے قانون میں ترمیم کر لی. جلد عمل درآمد کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ حکمت عملی مرتب کرے گا. فٹنس ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو پاس کیے، ناجائز فیل کیے. کمپیوٹر کے تھرو 7 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں بریک کا ٹیسٹ ہے، اس میں سسپینشن کا ٹیسٹ ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے اسموک سیزن آ رہا ہے تو اس میں ایمیشنز کا بھی ٹیسٹ ہے. سو یہ تمام ٹیسٹ اب کمپیوٹرائزڈ ہوتے ہیں. دوسری جانب پنجاب میں 1 PG استعمال کرنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. تمام بس ٹرمینلز پر کارروائی کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دیے گئے ہیں. ہم نے پروپوزل بھیجا کہ سیٹس کو بڑھایا جائے، پوسٹوں کو انکریز کیا جائے تاکہ ایک طرح سے ہم بھی ہیں پراپر، جیسے پیرا بنی ہے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، جس کی وجہ سے انفورسمنٹ میں بڑی بہتری آئی آل اکراس پنجاب. تو ہم نے بھی اب PTA کی جو فورس ہے اس کو اسٹرینتھن کر دیا. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے سامنے ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے. 491 جو ہیں پوسٹس کریٹ ہو گئی ہیں. سیکریٹری RTS کی LPG سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. واضح رہے کہ غیر قانونی رکشہ باڈی بنانے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں. جعلی انرولمنٹ کرنے والے اساتذہ اور اسکول سربراہان کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. گرمی کی چھٹیوں کے بعد PMIU کی ٹیمیں کسی بھی وقت اسکول وزٹ کر کے رجسٹر چیک کریں گی. دوسری جانب ارلی چائلڈ ایجوکیشن میں کیئر گیور کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا انکشاف ہوا. اسکول ایجوکیشن نے نوٹس لے لیا. عمل درآمد نہ کرنے والے سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جعلی انرولمنٹ کرنے والے اساتذہ اور اسکول سربراہان کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. گرمی کی چھٹیوں کے بعد PMIU کی ٹیمیں کسی بھی وقت اسکول وزٹ کر کے رجسٹر چیک کریں گی. انسپیکشن ٹیموں کی GPRS سے لوکیشن بھی چیک کی جائے گی. جعلی انرولمنٹ پر متعلقہ اسکول سربراہان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. پنجاب بھر میں ابھی تک 18 لاکھ اور لاہور میں 45,000 جعلی انرولمنٹ پکڑی جا چکی ہیں.
इनरोलमेंट का डाटा दुरुस्त करने के बाद स्कूलों को आउटसोर्स करने के लिए फेज 3 का आगाज किया जाना है। फेज 3 में मजीद स्कूलों को ठेके पर देने के लिए पंजाब हुकूमत ने भी मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में तैनात केयर गिवर को गर्मी की छुट्टियों में तनख्वाहों की अदम अदायगी का इंकिशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तनख्वाहों की अदम अदायगी का नोटिस ले लिया। स्कूल सरबराहान को गर्मी की छुट्टियों में भी माहाना तनख्वाहें अदा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट रात 12 बजे बंद करने का हुक्म, देर तक रेस्टोरेंट खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी। माहौलियाती तब्दीली अहम मसला है, समझौता नहीं करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स, DGPHA के दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक बयान पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतल्लिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि पंजाब के 760 कॉलेजेस में शजरकारी होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, नहर पर अदालत की इजाजत के बगैर कोई दरख्त नहीं कटेगा। अदालत ने तजवीज दी कि मियावॉकी की तर्ज पर जौहर टाउन में दरख्त लगाए जाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि स्मोक एमिशन एनालाइजर मशीन का इफ्तिताह होना था, उसका क्या बना। सरकारी वकील ने बताया कि इफ्तिताह में कुछ वजूहात की बिना पर ताखीर हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि DGPHA के दरख्तों की कटाई बारे रिपोर्ट तलब की थी। PHA के वकील ने बताया कि DG का दरख्तों की कटाई के मुतल्लिक पुराना बयान है, अभी DG की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि इस्लामाबाद जाते हुए शेखुपुरा स्याह धुआं देखा। अदालत ने हिदायत की कि हरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टे को फौरी भारी जुर्माना करें। अदालत ने मजीद समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। NA 120 और PP 151 की UC 108 के 4 देहात की सुनी गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादिक ने तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रख दिया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बड़वी स्पीकर के हमरा थे। यूनियन काउंसिल्स में मजमूई तौर पर 60 करोड़ लागत से सड़कों की तामीर होगी। 4 देहातों में मजमूई तौर पर 28 करोड़ 92,97,000 से 86 सड़कों और गलियों की PCC तामीर होगी। UC 108 के 4 देहातों क्रोल विलेज, जंजुआ और सगियां वासा की सड़कों और गलियों की तामीर हो सकेगी। तकरीब से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी का कहना था, करोल घाटी से करोल गांव की सड़क की 30 करोड़ रुपए की लागत से मरकजी सड़क बनाई जा रही है। इस यूनियन काउंसिल में 86 गलियां बनेंगी और इनमें नालियां भी बनाई जा रही हैं। आलमी यौम आबादी पर तकरीब वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत वज़ीर आला के मुशीर सायरा अफजल तारड़, सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब और दीगर ने शिरकत की। आबादी पर काबू पाने की अहमियत को उजागर किया गया। आलमी यौम आबादी के मौके पर तकरीब में ग्रीन स्टार के नुमाइंदे डॉक्टर अजीज़ और DG हेल्थ केयर डॉक्टर खलील सेहत आमा के माहिरीन भी शरीक हुए। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, ख़ानदानी मनसूबाबंदी ही खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। मतवाज़न आबादी से एक खुशहाल और मुस्तहकम मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। पंजाब हुकूमत मुनसिफाना, उम्मीद अफसा और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है। वज़ीर सेहत का कहना था, बढ़ती आबादी बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए ख़ानदान मनसूबाबंदी के प्रोग्राम को मौसर बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मॉनसून बारिशें शाहराहों की हिफाजत के लिए हिदायत जारी। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात सुहेब अहमद भरत ने हिदायत जारी की। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत का कहना है कि हाईवे के तमाम एक्सियन, SDOs और दीगर स्टाफ मुतहरिक रहे, शाहराहों का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए, बारिश के बायस पड़ने वाले घरों को मुरम्मत की जाए, शाहराहों के ख़राब शोल्डर्स को मुरम्मत किया जाए, मुकामी ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर बारिशी पानी का फ़ौरी निकास किया जाए। फ्लैटिस होटल में महकमा बहबूद आबादी पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम सेमिनार हुआ। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मतवाज़न ख़ानदान का फ़रोग़ मौजू था। आलमी यौम आबादी पर महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। मुल्क की तेजी से बढ़ती हुई आबादी और उसके समाजी और मुआशी असरात पर रोशनी डाली गई। इदारे की कारकर्दगी से मुतल्लिक प्रेजेंटेशंस पेश की गयी, जिनका मकसद शुरा को महकमे के अहदाफ और जारी मंसूबों से आगाह करना था। मुकर्रीन ने तेजी से बढ़ती मुल्की आबादी को कंट्रोल करने पर जोर दिया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, आबादी में मुसलसल इजाफा पाकिस्तान की तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का
پاپولیشن ویلفیئر کے ساتھ مرجر ہونا چاہیے تاکہ فل سٹرینتھ کے ساتھ یہ محکمہ جو ہے وہ اس بنیادی ایشو کو جو پاکستان کے مستقبل اور بہترین مستقبل کے راستے میں ایک رکاوٹ بن سکتا ہے اس ایشو کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو آج محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن جو ہے وہ مرج ہونے کے بعد الحمدللہ آپ تمام کے تعاون سے یہاں پر موجود ہیں. سائرہ افضل تاڑر کا کہنا تھا ہم بہت سے دن مناتے ہیں مگر ان دن کو منانے کے مقصد کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی نے ایک موقع پہ سوچنے والوں کو مجبور کیا کہ ہم اس پہ کوئی کام کریں. ایران نے اور پاکستان نے اکٹھا فیملی پلاننگ پروگرام شروع کیا, بنگلہ دیش نے اور ہم نے اکٹھا کیا. آج وہ کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں. سیکریٹری بہبود و آبادی نادیہ ثاقب نے زور دیا کہ ہمیں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آبادی کنٹرول سے متعلق تعلیم کو فروغ دینا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.